ٹرمپ ٹیرف پر پاکستان کا بھی لاہے عمل تیار۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے پاکستان اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجے گا۔ کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان وفد میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امریکی ٹیرف سے متعلق جائزہ اجلاس میں فیصلہ۔ امریکی ٹیرف پر اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ کی رپورٹ بھی وزیر اعظم کو پیش۔ وفد کو نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے باہمی طور پر مفید لاہے عمل طے کرنے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ سے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ امریکی کمپنیوں کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قائم مقام اسسٹنٹ سیکریٹری ایرک میئر کی ملاقات میں امریکی وفد کی ملاقات۔ وفد کی پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کو تجارت، سرمایہ کاری، انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکہ کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم پر بات چیت۔ وسیع پیمانے پر معدنی شعبے کو فروغ دینے کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار۔ عملی پیش رفت، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ حکومتی نجی شعبے میں شراکت داری بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ISPR کے مطابق وفد نے کہا امریکی انتظامیہ منرلز ڈیولپمنٹ پر پاکستان سے تعاون کی خواہاں ہے۔ پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے، سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ماحول یقینی بنایا جائے گا۔ CEO OGDCL احمد حیات کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ ریکارڈک کے نمائندے رسل ہاورڈ اون نے فیزیبلٹی رپورٹ پیش کر دی۔ ریکارڈک میں 5.9 ارب ٹن کے معدنی ذخائر ہیں۔ رواں سال کام شروع ہوگا۔ 2028 میں سونے اور تانبے کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ NFC کے 256 ارب روپے ہمارا حق ہے اور یہ حق لے کر رہیں گے۔ غیر قانونی مائننگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان کو مافیا سے آزاد کرائیں گے۔ معدنیات کے حوالے سے خیبر پختونخوا صوبہ خود کفیل ہے، صوبے کے حقوق کسی کو نہیں دیں گے۔ صوبائی خود مختاری کے نام پر سیاسی دہشت گردی قبول نہیں، ریاست کسی منفی ہتھ کنڈے سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ PTI نے مائنز اینڈ منرلز کانفرنس میں بھی سیاسی دہشت گردی نہیں چھوڑی۔ پھر ثابت ہو گیا کہ انتشاری ٹولہ پاکستان مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ٹرمپ ٹیرف پر تجارتی جنگ شدید، امریکہ کا چین پر 104% اضافی ٹیرف عائد۔ چین کا بھی جوابی وار، امریکی مصنوعات پر عائد ٹیرف 34% سے بڑھا کر 84% کرنے کا اعلان۔ اطلاق کل سے ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر وائٹ پیپر بھی جاری، لکھا امریکہ میں اپنے مسائل میں اضافہ کر رہا ہے، بیجنگ کو ترقی کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، چین کی بات چیت سے مسائل حل کرنے کی پیشکش۔ چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے محصولات میں اضافہ غلطی پر ایک اور غلطی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے چین کو بین الاقوامی تجارتی نظام میں بدترین مجرم قرار دے دیا۔ یورپی یونین کی بھی امریکی پالیسیوں سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کی منظوری، 15 اپریل سے عمل درآمد کا اعلان۔ چین نے $700 ارب ادا کیے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، بیجنگ معاہدے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف کی مد میں امریکہ روزانہ $2 ارب حاصل کر رہا ہے۔ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔
ترقی پذیر ایشیائی خطہ امریکی ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر، پاکستان امریکی ٹیرف کی زد میں آنے والا 14واں بڑا ملک قرار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی تجزیاتی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان پر امریکی انتظامیہ نے 29% ٹیرف عائد کیا۔ سری لنکا کی مصنوعات پر 44%، بنگلہ دیش پر 37%، بھارت پر 26%، افغانستان، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان پر 10% عائد کیا گیا ہے۔ نواز شریف کی بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ مسلم لیگ نون کے صدر سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالمالک بلوچ کی ملاقات، کہا ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بجلی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم اور ٹیم کو شاباش۔ وزیر توانائی اویس لغاری سے عوامی ریلیف پر بریفنگ بھی لی۔ سندھ میں کینالز منصوبے کے متعلق نام نہاد قوم پرست جماعتیں غلط گیم کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا پنجاب سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی چوری نہیں کرے گا، معاملہ اتفاق رائے سے حل ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے سیاستدانوں سے گفتگو کرنے تک مسئلے کا حل ممکن نہیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو تعاون کرنا ہوگا۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے پر سندھ اور وفاق کے درمیان تنازع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا، لکھا خواہش ہے حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہو، موٹر وے کو جلد پی ایس ڈی پی کا حصہ بنایا جائے گا۔ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ موڈ پر بنانا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ سندھ کے تحفظات جائز ہیں، موٹر وے کی تعمیر جلد شروع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر عالمی خاموشی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم کا نہتے فلسطینیوں پر جاری صہیونی مظالم کے خلاف عالمی فورم پر آواز اٹھانے اور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز اسپتال لاہور کا اچانک دورہ، مریضوں تیمارداروں سے بات چیت، مریضوں کی بھی شکایات سنی، مسائل سن کر حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کہا یہاں کسی نے ادویات باہر سے خریدنے کی شکایت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کا کام کرسی پر بیٹھنا نہیں، فیلڈ میں متحرک رہنا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا وزیر اعظم کو خط، دوا سازی کے شعبے میں ریگولیٹری خامیوں پر تشویش کا اظہار، طبی آلات کے قواعد کی خلاف ورزی، مینوفیکچررز کی جانب سے منظوریوں میں تاخیر کا انکشاف، وفاقی حکومت پر دوا سازی کی صنعت پر مؤثر نگرانی نہ کرنے کا الزام۔ لکھا دوا ساز کمپنیاں مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگی ادویات فروخت کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی وفد کی ملاقات، قائم مقام اسسٹنٹ سیکریٹری ایرک میئر کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف پاکستان کی جنگ نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان سے تعاون کرنا ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 10 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پلان طلب کر دیا۔ کہا کہ ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر جدید اسلحہ استعمال ہوا، دہشت گرد سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ پاکستان پہلا ملک ہے جہاں ہر کوئی ویزے کے بغیر آ جاتا ہے، جو غیر ملکی غیر قانونی ہوگا اسے نکال لیں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام اور اصلاحات سے معاشی استحکام، ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ 2025 میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف، رواں سال معاشی شرح نمو 2.5%، اگلے سال 3 فیصلے رہنے کی پیش گوئی۔
رواں سال مہنگائی کی اوسط شرح 6% رہنے کا امکان، خواتین کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے پر بھی زور۔ کراچی کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان، کے الیکٹرک کی جانب سے فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست دائر، نیپلا نے درخواست پر سماعت کے لیے 16 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک امتحانات، کئی مراکز میں بدنظمی، پیپرز تاخیر سے شروع ہونے کی شکایات۔ جیکب آباد، ٹنڈوالا یار کے کئی مقامات پر وقت سے پہلے انگریزی کا پرچاؤ۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے طلبہ پریشان۔ ارشد خان المعروف چائے والا نے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیے جانے کے خلاف ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کر دیا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ریکارڈ سمیت 17 اپریل کو طلب کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل تاج حیدر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مرحوم کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی گئی۔